صحیح. انسان جنات میں پھر پہلے کئی دفعہ بول چکا ہوں 4 وہ سوراخ ہے جن سے گزر کے جنات انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں. 4 سوراخ جس سے 4 ایسے سوراخ ٹھیک ہے جن کو یوز کر کے کوئی بھی جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا کیا سوال آپ کا 2 حصوں میں تقسیم ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ حقیقی جادو ہے تو ہم کیسے طے کریں ڈائگنوز کریں کہ حقیقی جادو ہے ایک, یا اگر کسی انسان پہ جناتی اٹیک ہے تو ہم کیسے طے کریں کلیئر کریں کہ اس پہ جناتی اثر ہے کہ نہیں. جی سوال ہے نا. جی یہ سوال. پہلا سوال یہ کہ جس پہ جادو ہوتا ہے نا اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا نا مجھے جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے نا جب کوئی پیشنٹ آتا ہے میرے پاس اور وہ کہتا ہے میرے اوپر نظر ہے, میرے اوپر جن ہے, میرے اوپر جادو ہے, اور میں اسے جب کہتا ہوں کہ نہیں ہے ایک دم مایوس ہو جائے گا. جب کسی کو کہے نا کہ تمہارے اوپر جادو ہمارے جادو ہے, ہاں سکون آ گیا, میرے اوپر جادو کہتے تو بابا جن ہے, ہاں سکون آ گیا. جب مجھے اچھا جادو جو ہے وہ کیا ایک اتنا آسان مرحلہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر جادو کرا دیتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا کامن پرابلم چلتا آ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ کسی شخص کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے, وہ اپنی ناکامی کو قبول نہیں کرتا, وہ یہ نہیں مانتا کہ میری غفلت ہوئی اور میں نے کوئی ناکامی اس لیے دیکھی کہ میری غفلت کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. وہ اس کا الزام فوراً ٹھہرا دیتا ہے کہ مجھ پہ کسی شخص نے جادو کرا دیا ہے. ہاں جی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اس میں کلیئر کروں گا 99% چوریاں نوکر اور گھر کے لوگ کرتے ہیں, اصلی جن وہ ہیں. اصل دن وہ ہیں. اچھا اب یہ طے ہو گیا کہ بال گر رہے ہیں, اس کے چہرے پہ نشان پڑ رہے ہیں, دھبے پڑ رہے ہیں, اس کو ڈرونے خواب آ رہے ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, وسوسہ ہے, وہ پریشان ہے, بے برکتی ہے, لڑائی جھگڑے, بلا بیوی پوری کوشش کری, بندہ لڑی جا رہا ہے, بندہ پوری کوشش بیوی لڑی جا رہی ہے. یعنی کہ ایسے عوامل جن کا کوئی سر پیر نہیں بنتا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جادو ہے. اصل مسئلہ درخت کاٹ دیا. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو سب سے بڑی اویئرنیس دوں گا, جہاں درخت کاٹے جائیں گے وہاں پہ جنات کے اٹیک آپ پہ ہوں گے. آپ اسٹی نوٹ کر لیں. اگر پھلدار درخت ہیں, کوئی اور درخت ہیں, جب کٹتے ہیں میرے پاس بے شمار, میں نے جب پوچھتا ہوں کہ کون سا پھل کا درخت کاٹا تھا, اکثر یہ وہاں پہ رہتی ہے. یہ ان کو غصہ کیا چڑھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے بڑا دلچسپ ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے کامنٹ سیکشن میں ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ کے بہت سارے سوالات کرتے ہیں. ان سوالات کی نوعیت ان کے ذہنی مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں نظر بد لگ چکی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کسی جادو یا جنات کی زد میں آ چکے ہیں اور اس کا سولوشن پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں ذاتی حیثیت میں تو اس بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ اس سے متعلق جانتے ہیں ان کی رائے لی جائے. اس سے پہلے بھی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا جو کہ ہم نے پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کے ساتھ کیا. آپ لوگوں نے بہت پسند کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج بھی ہمارے مہمان ہیں عبداللہ بھٹی صاحب. انہی موضوعات پہ ان سے بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج جو موضوع ہے وہ ایسا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ بہت سارے مسائل کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, جس میں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ نفسیاتی ہوتے ہیں. اچھا کسی انسان کے لیے یہ طے کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو میرا مسئلہ ہے وہ نفسیاتی ہے یا مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ روحانی اور نفسیاتی مسائل کو ہم علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس موضوع کی طرف چلیں گے کہ یہ نظر بد, جادو اور جنات, ان کا انسانی زندگی میں کیسے عمل دخل ہوتا ہے اور ان سے نجات کیسے پائی جا سکتی ہے. یاسر بھی یقین کریں میں اس ٹاپک پہ بولنا چاہتا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ آپ نے اس ٹاپک کو چنا کہ میرے پاس جو لاٹ آتی ہے نا, میرے پاس میں الحمدللہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو پریکٹیکلی روحانیت پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. مجھے جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے نا جب کوئی پیشنٹ آتا ہے میرے پاس اور وہ کہتا ہے میرے اوپر نظر ہے, میرے اوپر جن ہے, میرے اوپر جادو, اور میں اسے جب کہتا ہوں کہ نہیں ہے ایک دم مایوس ہو جائے گا. جب کسی کو کہے نا کہ تمہارے اوپر جادو ہمارے جادو ہے, ہاں سکون آ گیا, میرے اوپر جادو کہتے بابا جن ہے, ہاں سکون آ گیا. جب مجھے سب سے بڑی مشکل جب یہ آتی ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر جادو نہیں ہے, تمہارے اوپر جن نہیں ہے, خوشی کا باعث ہونا چاہیے, اطمینان کا خوش ہونا چاہیے. وہ ایک اور فون کرا کے آئیں گے, بھٹی صاحب نے آج صحیح نہیں دیکھا, دوبارہ بلائیں. پھر بیٹھا بھٹی صاحب اس دن آپ نے صحیح نہیں دیکھا, میرے اوپر جادو ہے. میں کہتا ہوں, میں آپ سے پھر بار بار کہتا ہوں, آپ پہ نہ جن ہے, نہ جادو ہے, نہ نظر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن کا شکار ہے جس میں آپ کا سیروٹونن کیمیکل خراب ہوا ہوا ہے, ڈوپامن خراب ہوا ہوا ہے, کارٹیسول خراب ہوا ہے, پھر آپ کا بیلورین نیند کا مسئلہ شروع ہوا ہوا ہے. جب میں سب سے کہتا ہوں نا, ان سب کا پرابلم کیا ہوتی ہے, سب کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. میں کہتا ہوں تمہیں نیند نہیں, ہاں آپ صحیح پہنچے ہیں. اور یقین کرے جب انہیں میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب میں تھک جاتا ہوں نا ان چیزیں, میں کہتا ہوں ہاں آپ پہ جادو, کہ ہاں آج آپ نے صحیح دیکھا ہے. وہ اپنی مرضی کے بابوں نے, عاملوں نے, ہمارے معاشرے نے ان کو یہ یقین دلا دیا ہوتا ہے
کہ ہمارا معاشرہ ہے شارٹ کٹ کے چکر میں. جب کوئی کام نہیں, ٹیلنٹ نہیں ہے, محنت نہیں ہے, کوشش نہیں ہے, مجھے یہ مل جائے. جب نہیں ملتا تو فوری طور پر جادو ٹونے میں ٹھوک دیں گے, جادو ٹونے کے ویسے ہی کام. آپ جب یہ بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا, ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک لیب میں کام کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ فل باڈی ایگزامن کراتے ہیں یا کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں, اور جب ان کے ٹیسٹ کلیئر آ جائیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے زیادہ پیسے بھی دے دیے اور بیماری بھی کوئی نہیں نکلی. بالکل, میں انہیں سب سے کہتا ہوں کہ سب سے جب کہتا ہوں ان کو, مجھے مشکل جو آتی ہے 2 گھنٹے نشستیں لگاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کو, میرا اس کا کیا ہے, مجھے پتا میں نے اللہ کو جان دیا. اللہ کہے گا جب تیرے پاس ایک پیشنٹ آیا تو جانتا تھا کہ اس پہ جادو نظر ٹونا نہیں ہے, تو نے کیوں نہیں اس کو بتایا. یقین کرے یاسر بھی تھک کے نہ, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میں اچھا ایک اور کام کریں گے. میں نے کہا نا نہیں, نویں بابے کے پاس بیٹھے ہوں گے جا کے, اچھا تیسرے بابے کے پاس, مطلب انہوں نے انڈورسمنٹ لینی ہے. بات کیا ہے, ہمارے پاس جو بھی بندہ آتا ہے نا یاسر بھی, وہ پہلے سے طے کر کے آتا ہے کہ میرے اوپر جادو ٹونا ہے. ایسے لوگوں کے پاس آپ کا کیس لے جائیں, میرا لے جائیں, یہ بابے میرے پہ بھی جادو نکال دیں گے, آپ پہ بھی نکال دیں گے. میں کہتا ہوتا ہوں, اس سے لطف والی بات آپ کو بتاؤں جو میں آپ سن کے حیران ہوں. میری بی بی ایک میرے پاس آئی, مجھے کہتی کہ میرے اوپر نا, میرے خامد کے اوپر جادو ہو گیا ہے, تو میرا خامد نا کسی اور عورت کے چکر میں پڑا ہوا ہے. صحیح. اچھا, میں نے کہا تمہارے پاس کیا اس کا ثبوت ہے؟ کہتی میں جو حضرت مجھے بتاتے ہیں نا وہ 100 بڑا 100 بات ٹھیک بتاتے ہیں. میں کہ حضرت غلط بتا نہیں, وہ آپ کی ہر بات بتاتے ہیں. میں کہ غلط طے ہوگی, میں آپ کے گھر کھانے پہ آؤں گا, میرے سامنے آپ نے 2-4 سوال کرنے حضرت کو, اگر جواب مل گیا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہتے ٹھیک ہے. کنونس, قرآن قسمیں کہ میرے یہ جادو میرے بندے پہ ہوا. میں نے گھر گیا, ان کے اسپیشل گیا, میں نے کہا اس بندے کو فون ملایا, حضرت صاحب فون ملایا. انہوں نے کہا جی ہاں جی, سوال میں نے بی بی کو بتا دیا تھا, جب حضرت فون اٹھائے تو آپ نے جواب کیا دینے ہیں. فون اٹھا دیا, کیا تمہارے بندے پہ جادو ہوا, تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں نے بی بی کو کہا تو بی بی نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا ہوا ہے, وہ اس کا نام کیا ہے. کہتا ہے یہ میں کیسے بتاؤں, چلو چلو, انہوں نے کہا چل چھوڑے, میرے ہاتھ میں پیسے کتنے ہیں. کہتی یہ میں کیوں بتاؤں, انہوں نے کہا چلو چھوڑے, آج میں نے کھایا کیا ہے. یہ سوال میں نے اسے بتایا ہوئے تھے. کہتا ہے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو چیک کیا جا کے کہ میرے بندے کو, جب آپ نے نہ یہ بتایا کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا, نہ یہ بتایا میں نے کھایا کیا, نہ یہ بتایا میرے ہاتھ میں پیسے کیسے ہیں, آپ کیسے بتا رہے ہیں بیٹھ کے کہ میرا بندہ فلاں عورت کے ساتھ, آپ کو اپنی بیٹی کا قسم فلاں فلاں, نہیں ایسی باتیں نہیں کرتی. اس کو, اس عورت کو میں نے بچایا. اسی طرح میں کئی رشتے بچا چکا ہوں. یعنی کہ بابے جب آپ کو ڈرائیں گے نہیں تو آپ کی جیب کیسے ہلکی کریں گے, انہوں نے آپ کو خوف زدہ کرنا ہے. یہ طے ہے کہ ہم, میرے پاس, میں پھر بولتا ہوں, مجھے بعض اوقات میرے سننے والے اعتراض بھی کریں گے کہ میرے پاس اگر 100 بندہ آیا تو 100 میں سے جو جادو ٹونے جن پوت کے چکر میں آیا, ان میں سے 70-80 بعض اوقات 90% بندے ایلوژن, سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, نیگیٹو تھاٹ, کیمیکل کی ڈسٹربنس, یا وراثتی طور پہ, یا میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں, میں اکثر کہتا تیرے ماں یا باپ کو ڈپریشن, انگزائٹی تھا, 90% یا سر بھائی یہ بیماری ٹریول کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھنے والوں کو نالج کے لیے. کوئی پیشنٹ آئے, پوچھے آپ کی امی, آپ کے ابو, کہتے ہیں ہاں میری امی, میرا ابو, میری امی. یہ بیماری جیسے شوگر ٹریول کرتی ہے, بلڈ پریشر شوگر کرتی ہے, یہ بیماری ٹریول کرتی ہے. تو یہ طے ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اوریجنل ہے تو کیا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ 70-80% جو بندے ہیں نا, جن کی خواہشیں نامکمل ہیں, جن کی خواب پورے نہیں ہو رہے, جن کے ڈریم پورے نہیں ہو رہے, شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. لڑکی میرے پاس بیوی آئے گی, پتہ کہے گی کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے, میرا بندہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا, اس نے جادو کیا اس پہ. میں کہا جادو نہیں, اس کے جسم کی چکا چوند جادو ہے اس کے لیے. بات سمجھ آ رہی باجی میری, کہ میری بیٹی, میری بہن, پیرنٹس میرے پاس آئیں گے, فلاں کڑی نے ہمارے بیٹے پہ جادو کر دیا ہے. میں کہا آپ, بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جب لڑکا لڑکی عشق میں پڑھتے ہیں نا, لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی بابوں کے پاس جاتے ہیں نان اسٹاپ. جب جاتے ہیں نا, بابے ایڑی چوڑی کا زور لگا لیتے ہیں, وہ شادی کر کے ہٹتے ہیں. یہ آپ کی ہے نا, بالکل بالکل, کڑی مڈا عشق میں طے کر چکے ہوتے ہیں, شادی کرنی ہے, وہاں بابے کدھر گیا جی, بعد میں کہیں گے جادو ہو گیا ہے. جب کوئی کسی کے عشق میں پڑتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں, پتہ کہیں گے میرے لڑکا لڑکی نے فلانی نے جادو کرتے ہیں, منڈا کہ میری فلانے جادو کرتے ہیں. میں جادو نہیں کیتا. جن سے مخالف کی اٹریکشن ہوتی ہے جوانی میں, اس اٹریکشن میں آ کے جو پاگل ہوئے ہوئے ہیں, بعد میں جو بھی کریں گے کھپ کھپیا ہے. تو یہ تو طے ہو گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو 3 کیس ہمارے پاس آتے ہیں, نظر بد, جادو اور جنات. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نظر بد کے اوپر بات کریں, بہرحال نظر بد حق ہے, اور یہ جادو ہونا بھی حق ہے, اور جنات کی پریزنس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے مذہب نے اس کے بارے میں بڑے واضح طور پہ بتایا ہے. کسی شخص کے اوپر نظر بد واقعی موجود ہے, اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال. پہلی بات تو کہ نظر بد اتنی بار حق ہے کہ آقا کریم نے اپنے دونوں نواسوں کو نظر بد کی دعا کیا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ, جو دعائے جبرائیل کہتے ہیں. دوسری بات ہے, آقا کریم نے فرمایا ہے کہ نظر بد اتنی ظالم چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں, بندے کو قبر میں لے جاتی ہے. جی جی. اور نظر بد وہ چیز ہے جو تقدیر پہ بازی لے جاتی ہے.
یعنی کہ یہ سچ ہے کہ نظر بد یہ سچ ہے. نظر اب ہمارا یہ کہ یہ تو طے ہے کہ قرآن پاک میں کہا اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا کہ نظر لگتی ہے اور اس کا علاج کرائیں یہ سارا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ جنات اور جادو کی نسبت نہ، بلکہ آگے جا کے ہم یہ بتائیں گے کہ جادو میں جنات کیا رول ادا کرتے ہیں. نظر بد سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب اس کی پہچان کیا ہے. نظر بد اور باقی چیزوں میں پہچان فرق یہ ہے کہ جس کو نظر بد ہوتی ہے نا، یہ فوری ہوتی ہے. نظر بد ہے کیا؟ کوئی بندہ آپ نے دیکھا، اس کا حسن، اس کی بیوٹی، اس کی گاڑی، اس کا گھر کو پٹھی دیکھی، اور آپ نے حسد سے کہا، کینے، بغض، نفرت سے کہا ان کل کیوں ہے، میرے کل کیوں نہیں. یعنی کہ رب کی تقسیم کو آپ نے ہٹ کیا کہ رب نے انہوں دیتا، میں نے کیوں نہیں دیتا. نظر بد یہ ہے. کسی کی خوشی، کسی کی کامیابی، کسی کا عہدہ، کسی کا گھر، کوٹھی، بنگلہ، جانور، بھینس، گائے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. جب آپ کینے بھری نظر سے اس کی طرف دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس کے پاس کیوں، تو آپ کی نیگیٹو انرجی اس کو ہٹ کرتی ہے. اور آپ ویک ہوا کس دن اس پہ بہت بڑا پروگرام کریں گے. اور آپ ویک، طاقت کیسے ہوتا ہے اس کے جب ہٹ کرتی ہے نظر بد سے. نظر بد کی پہلی نشانی فوری کمزوری ہو جاتی ہے. اچانک کمزوری. جادو اگر ہے وہ اس کی کمزوری ایسا ایسا آتی ہے. پہلا کام ہے ایک دم آپ اپنا ویکنس فیل کریں گے ایک دم. یعنی کہ جادو کا اثر ہوتا ہے لیٹ. نظر کسی نے ڈالی اسی وقت ویک فیل کریں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، چڑچڑے پن کا شکار ہو جائیں گے، اداسی اور کام ایک دم چلتے چلتے بند ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے گھر میں شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ مسئلہ کیا ہوا کہ ایک دم آپ کمزور ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، چڑچڑا پن ہو گیا، اداسی آ گئی، بے چینی آ گئی، اضطراب آ گیا، خام خواہ اپسٹ، لڑائی جھگڑا، ٹینشن، چلتا چلتا کاروبار بند ہو گیا. ٹھیک ہے. یا نظر بدی ہوگی، آپ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں میڈیکلی، لیکن آپ کمفرٹیبل ہی نہیں ہیں، آپ اداس ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، بیک گراؤنڈ ہسٹری میں بھی نہیں ہے، آپ کی پیرنٹس میں جا رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہیں نہ کہیں یہ نظر بد ہے. اچھا، یہاں تک تو ہو گیا کہ چلیں جیسے آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ نظر بد ایسے لگ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں کسی انسان کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے. تو کوئی شخص جو ہے وہ اگر نظر بد میں ہے، آپ اکثر میں نے آپ کی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ریمیڈی بھی دیتے چلیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ ان کے لیے یہ بتا دیں کہ کوئی شخص نظر بد کہ واہمے میں ہے یا اسے لگ گئی ہے. یا صرف بھی ہمارا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا پہلا تو ٹارگیٹ یہی ہے نا کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر سکیں، اویئرنیس دے سکیں. کوئی بندہ اگر کسی کو نظر لگ گئی تو میں اس کو 3-4 ریمیڈی یہاں پہ دوں گا. اگر وہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نظر بد دور ہو جائے گی، اس کو ریلیف ملے گا. نظر بد کا فائدہ کیا اس کو ہوگا؟ علاج کے اس کو ریلیف ملے گا، کمفرٹیبل ہو جائے گا، چڑچڑا پن ختم، دل کی دھڑکن نارمل ہوگی. جو بیٹھا بیٹھا کمزور سا بیٹھا ہوا، اداسی، غم، ڈپریشن میں آیا ہوا ہے، وہ فوری طرح دور ہو جائے گی. ایسے سارے لوگ، اللہ کے 2 بڑے خوبصورت نام ہیں، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو. رقیب نے کے بعد حفیظ کر، اگر 3 تسبیح ہم پڑھتے ہیں اور فوری طور پہ سورہ قلم کی آخری آیت وہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کرتے ہیں، سورہ فلق 11 بار پانی پہ دم کر کے، سورہ فلق، سورہ ناس 11 بار پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں. یہ مجرب المجرب ہے، اس سے فوری طور پہ نظر بد اتر جاتی ہے اور بندہ ٹھیک فیل کرتا ہے. پانی پہ دم کر کے سورہ فلق، ناس پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں، آیت الکرسی دم کر کے پی سکتے ہیں، سورہ قلم کی آخری آیت پی سکتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 پی سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آتی ہے، آگے بھی ان میں بھی آ جائیں گی. یہ وہ مجرب. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، پرابلم کیا آتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے ہر روز نظر لگتی ہے، یا میں جب تیار ہو کے بی بی کہتی دفتر جاتی ہوں مجھے نظر لگ جاتی ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے اپنا اورا مضبوط کرے. اورا وہ سیفٹی شیلڈ ہے ہر انسان کی، جس کے ذریعے یہ نیگیٹو فورسز انسانی باڈی کثیب جسم میں جاتی ہے. کوئی بھی بندہ اگر طہارت میں رہتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے اور یا رقیب و یا حفیظ پڑھتا ہے، آیت الکرسی روزانہ پڑھتا ہے 11 بار، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتا ہے، اس پہ کوئی بھی بری سے بری نظر نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہتے ہیں آپ ہمیشہ محفوظ رہیں تو یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں، یہ پانی پیتے رہیں، سورہ قلم کی آخری آیت پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ آخری آیت پڑھتے رہیں. پھر اس بندے پہ نظر بھی نہیں ہوتی اور اس کا اورا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ آسانی سے زندگی جی سکتا ہے. اچھا، اب ہم جادو کی طرف جانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کسی شخص کے دیکھنے سے نظر بد لگتی ہے اور اس بنیاد طور پہ حاسدین کی نظر لگ رہی ہوتی ہے، جس کے سینے میں کینہ، بغض، حسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جادو عموماً لوگ کسی شخص پہ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے جو نعمتیں ہیں وہ چھن جائیں یا کچھ اس طرح کے معاملات، تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ نظر لگا دیں اس کو؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. نظر جو آپ نے کہا، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کسی کے پاس جائیں گے، کسی کا اورا تگڑا اس کو نظر لگنی ہی نہیں. اچھا، اس پہ جادو بھی اس پہ نہیں ہونا. لیکن دوسری بات یہ بائی نیچر کیا ہوتا ہے کہ کچھ بندے آپ کے پاس ہی نہیں ہیں. جادو جو کرتا ہے وہ پاس نہیں ان پہ بھی کر سکتا ہے. تو پھر نظر لگنے کے لیے وہ اس کو دیکھنے سے
ضروری ہے کہ وہ سامنے آئے, اس کی کوٹھی, بنگلہ, گاڑی, گھر, اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اس کو اثر بری نظر دیکھ لیا, کہ وہ کہتے ہیں اٹھ چلا جاتا ہے. جادو دوسرا عمل ہے کہ کینڈیڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ تصویر کے ذریعے, نام کے ذریعے. تو پھر یہ ہے کہ چلے یہ تو اب آپ واضح ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے بھی, ایک نظر بد کے لیے کسی کا حاضر ہونا ضروری ہے, اور جادو کے اثرات غیر حاضر انسان کے تصویر پہ بھی بعض کا لوگ کر دیکھ لے, کوئی تصویر دیکھی فیس بک پہ, اس کو سڑ گیا, وہاں بھی نظر بد کا چھوٹا بڑا چکر چل سکتا. اچھا, جادو جو ہے وہ کیا ایک اتنا آسان مرحلہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر جادو کرا دیتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا کامن پرابلم چلتا آ رہا ہے بڑے عرصے سے, کہ کسی شخص کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے, وہ اپنی ناکامی کو قبول نہیں کرتا, وہ یہ نہیں مانتا کہ میری غفلت ہوئی اور میں نے کوئی ناکامی اس لیے دیکھی کہ میری غفلت کی وجہ سے ہی ہوئی ہے, وہ اس کا الزام فوراً ٹھہرا دیتا ہے کہ مجھ پہ کسی شخص نے جادو کرا دیا ہے. تو جادو کرانا کیا اتنا ہی آسان ہے کہ کوئی شخص ہر دوسرے پہ جادو کرائی جا رہا ہے؟ جیسے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جادو ہے کیا. ٹھیک ہے, جادو اس امر مخفی کو کہا جاتا ہے جو عالم عناصر پہ اثر ڈال سکے. صحیح. یا جادو اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حقیقی تصویر کے جائے دوسری تصویر دکھائی جائے. یا جادو اس عمل کو دکھایا جا سکتا ہے جو ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. یعنی کہ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں پکچر حقیقت میں کچھ اور ہے, دکھائی کچھ اور جا رہی ہے. یا جادو ایسا کسی کے ذہن کو متاثر کرنے کے لیے, کسی کے ذہن کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے, کسی کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے, کسی کے اندر اپنے خیالات ڈالنے کے لیے, کسی انسان پہ اثر انداز ہونے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جائے, تو اسے ہم جادو کے لفظوں میں استعمال کریں گے. اب آپ نے جواب کیا کہ یہ کتنا آسان ہے کہ ہر بندہ جادو کر لے. ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ جادو فیلنگ بعض کا کیوں آتی ہے. ہمارے معاشرے جو بندہ بھی ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس میں ہے, اس کو لڑکی نہیں ملی, اس کو نوکری نہیں ملی, اس کا کاروبار نہیں چل رہا, اس کو بڑی گاڑی نہیں ملی, اس کے دوست آگے نکل گئے ہیں, اس کے رشتے دار آگے نکل گئے ہیں, فلاں بچے کا ماؤں کا کیا ہے جی, بچہ اس کا MBBS میں داخل ہو گیا, اس کا بچہ فوج میں چلا گیا, اس کا بچہ بیوروکریٹ ہو گیا. ہمارا معاشرہ ایک پریشر کوکر میں زندہ ہے. پریشر کوکر میں زندہ ہر بند, مٹیریلزم کا جو طوفان ہے, مٹیریلزم کا جو فریت ہے, وہ دوڑ کھائی جا رہا سب کو. ہر بندہ دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر بندہ کہتا ہے میں نے اس سے آگے نکلنا ہے. جو مادیت پرستی کی دوڑ ہے نا, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ وہ سڑک ہے جس کا اینڈ دوزخ میں ہے. صحیح. اور ہر بندہ یاسر بھائی دوڑی جا رہا ہے. اب ایک بندے کے اندر ٹیلنٹ ہی اگر نہیں ہے, ایک بندہ 50% نمبر لیتا ہے, ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ صحیح. ایک بندہ اگر 70% نمبر لیتا ہے, ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ اکارڈنگ ٹو ٹیلنٹ اگر کوئی بندہ پرفارم نہیں کرتا تو وہاں ہم کہیں گے جادو ہے. صلاحیت کے مطابق اگر بندہ پرفارم کرتا ہے جادو ہے. بھائی بندہ نکما ہے, بندہ اسکول جاتا ہی نہیں, صحیح, تو آپ کیسے کہ جادو ہو گیا. اب ہمارا معاشرہ کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی ہماری خواہش تکمیل نہیں پاتی, ہمارا خواب پورا نہیں ہوتا, ہمارا ارادہ مکمل نہیں ہوتا, ہم فوری طور پہ دیکھتے ہیں شارٹ کٹ کدھر ہے. کوئی ایسی چابی, کوئی ایسی کلید اعظم جس کے جا کے نا ہم اس کو لگائیں اور ہمارا مسئلہ حل جائے. اس کا پہلا پھر عمل دیکھتے ہیں فلانا صوفی, فلانا بابا, فلانا درویش, فلانا بنگالی. صوفی تو الزام ہوتا ہے, صوفی تو بیچارے ہوتی نہیں, بنگالی بابو جادو. ہمارے معاشرے کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی نان مسلم سے علاج کروانا ہے. اچھا, جادو ٹونے کا جو اہم ایشو ہے نا اس میں آئے گا کہ پاکستان کے بہت سارے بندے انڈیا, جو امیر لوگ ہیں, انڈیا جاتے ہیں, اور لاہور میں 2-4 ایسے بڑے روحانی مالج ہیں جن کے جو خاندان کہتے ہیں ہم انڈیا سے فلاں پنڈت کو ہائر کر لیا ہے, وہ آپ کے لیے جادو کر رہا ہے, ٹونا کر رہا ہے. کچھ بنگلہ دیش جا رہے ہیں, کچھ تھائی لینڈ جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جادو ہو گیا کہ نورانی علم سے, اسلامی علم سے اس کا علاج نہیں ہونا. اس کا کوئی کالج جادو والا کرے گا, کوئی نان مسلم کرے گا, تو یہ کہ ہمارا حالانکہ قرآن, اللہ تعالیٰ کے نبی اور قرآن پاک میں واضح ہے جادو کرنے اور کرانے والا دونوں دوزخی ہیں. یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے, سب کو پتہ ہے. میرے پاس لوگ آئیں گے کہ ہمارے کام نہیں ہوئے. میں کہا کام کیا نہیں ہوا جی؟ میرے بیٹے کا امریکہ کا ویزا نہیں لگ رہا. تو میں کہا وہ تو بیٹے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے, آپ کا بیٹا کتنا پڑھا ہوا ہے, بندہ میٹرک پاس ہے, بینک اسٹیٹمنٹ ہے کیوں نہیں, کیسی ویزا لگے گا؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, جب لاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا نا, 400 بابے درویش وہاں پہ دعائیں کر رہے تھے, تو لاکو خان نے سارا سر کٹ کے پر ہمارے سی دعائیں کام نہیں کرتے. لاکو خان نے بھی کہا تھا, امیر تیمور نے بھی کہا تھا, چنگیز خان نے بھی کہا تھا, جب دلی, بغداد, اصفہان لوٹا, کاش ان کے خزانے فوج بنانے پہ لگے ہوتے, جب ہمارا مقابلہ کرتے. تگڑی فوج ہوتی, جب دلی لوٹ کے لے کے گیا. امیر تیمور کہتا ہے کیسے لوگ ہیں یہ, اتنی فوج سے میرے سے 10 گنا طاقتور فوج تیار ہو جانی تھی, یہ فوج میں بن کے بیٹھے ہوئے تھے. جب ہماری خواہش تکمیل نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں میرے پر فلاں نے جادو کر دیا ہے.
صحیح. تو کوئی شخص کیسے ڈیفائن کر لے کہ بعض اوقات اللہ کی رضامندی شامل نہیں ہے, آزمائش ہے, تو وہ آزمائش سے گزرتے ہوئے فوراً سے خود سے پرسیو کر لیتا ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا, تو اس کو وہ کس طرح سے اس کا میں پھر کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ باصلاحیت ہے, اس کے 90 ہے 95+ والا بچہ ہے, ہمارے معاشرے کا کریم بچہ 95+. اگر کوئی بچہ 90+ تھرو آؤٹ کر رہا ہے, ایگزام میں آ کے وہ نہیں کر رہا, تو پھر ہم کہیں گے یار اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی ہے. یا کہ بچہ ہائیلی ٹیلنٹڈ ہے لیکن جب اس کا ایگزام کا جب اس کا ٹیسٹ کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ وہ پرفارم نہیں کرتا, پھر ہم کہیں گے یار اس کے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کا ٹیلنٹ ہے 30%, 40%, 50%, ہم اس پہ پریشر کو ڈالا ہوا کہ 95+ کرے, تو یہاں تو پہلے طے ہو گیا کہ ہم غلط گھوڑے پہ ریس لگا رہے ہیں, ہمارا گھوڑا ہی اس قابل نہیں ہے. ڈویژن کرنی چاہیے. میں اس کی ذاتی مثال, یہاں یہ 2 میرے 4 بچے تھے, 3 بچے انٹیلیجنٹ تھے, میں کہا جی ڈاکٹر بن گئے. چوتھا بچہ انٹیلیجنٹ نہیں تھا, میں پتر تو نہیں بننا انٹیلیجنٹ, ادھر آ جا. پیرنٹس کیا غلطی کرتے ہیں, اب ہر پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ کتنے ٹیلنٹ کا. پیرنٹس اپنے بچوں کے ٹیلنٹ, صلاحیت, قابلیت سے ہٹ کے ان سے توقع کرتے ہیں, جب وہ پرفارم نہیں کرتے جادو ٹونے میں گھس جاتے ہیں. ہاں اگر بچہ ٹیلنٹڈ ہے, باصلاحیت ہے, انٹیلیجنٹ ہے, پھر وہ پرفارم نہیں کر رہا, تو پھر ہم اس کا علاج بھی آگے بتائیں گے, یہ کریں اس سے جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے, جادو ٹونا رہتا ہے نہیں. اچھا, علاج کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ تو ہو گئی وہ چیزیں کہ کسی شخص کی زندگی میں ناکامیاں آ رہی ہیں یا چلتے ہوئے کام رک گئے ہیں, یا وہ اپنے جو اس کے ڈیزائرڈ ٹارگٹس ہیں وہ نہیں حاصل کر رہا, لیکن کچھ ظاہری علامتیں ہیں, اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک واٹس ایپ پہ میسیج ریسیو ہوا اور اس شخص نے مجھے بھیجی کہ یہ کٹس ہیں ان کی کسی ریلیٹیو یا بہن یا بھائی کی, کہ یہ کٹس لگ جاتے ہیں صبح. اچھا, میرے لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو بچی ہے یہ خود سے جو ہے وہ کٹس لگاتی ہوگی اور یہ بتاتی ہے, لیکن وہ بضد تھے کہ یہ ایسا نہیں کرتی. اس طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, مجھ سے انہوں نے اس لیے بھیجا کہ کسی کو ریکمینڈ کر دیں آپ. اچھا, اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں, تو وہ میرے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی ٹڈی وہ ایک ہوتا ہے سیکٹ, وہ کاٹ جاتا ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں, خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں, ایسا یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہوتی ہیں؟ اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں, بڑے آسانی سے کلیئر کریں گے. سوال آپ کا 2 حصوں میں تقسیم ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ حقیقی جادو ہے تو ہم کیسے طے کریں, ڈائگنوز کریں کہ حقیقی جادو ہے ایک, یا اگر کسی انسان پہ جناتی اٹیک ہے تو ہم کیسے طے کریں, کلیئر کریں کہ اس پہ جناتی اثر ہے کہ نہیں. یہی سوال ہے نا. پہلا سوال یہ کہ جس پہ جادو ہوتا ہے نا, اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا نا بغیر ٹیسٹوں کے, یعنی کہ اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا, لیکن وہ بیمار ہے, کوئی پراسرار چیز اس کو کھائی جا رہی ہے. ایک کام, اس کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے بلا وجہ. 2 کام, اس کو گندے خواب آئیں گے, بے ربط خواب آئیں گے. 2 تیسرا کام, چڑچڑاپن, غصہ, کاروبار ہے تو بے برکتی کا شکار ہو جائے گا. خوبصورت ہے تو چہرے پہ دانے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اس کے یعنی کہ مسائل جو ہے نا, اس کی کوئی ریزن نظر نہیں آتی. اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کاز ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی کاروبار خراب ہو, تو غلطیاں نظر آتی ہیں کہ تم نے یہ بلنڈر کر دیا, تم نے یہ بلنڈر کر دیا, تم نے یہ خوراک کھا لی, یہ کر لی. جب جادو ہوتا ہے نا تو اس کے کازز ہمیں نظر نہیں آتے. ہم کہتے ہیں کہ بندہ تو نارمل ہے بالکل, پھر اس کے بال کیوں گر رہے ہیں, اس کو گندے خواب کیوں آ رہے ہیں, اس کے پھر جو آپ نے بال کٹنے والی بات کی ہے. یا میں یہ ایک اور مثال دوں گا کہ جہاں پہ کچھ لوگ گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں. ہاں جی, چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اس میں کلیئر کروں گا, 99% چوریاں نوکر اور گھر کے لوگ کرتے ہیں. اصلی جنوں ہیں. اصل جنوں ہیں. اچھا, اب یہ طے ہو گیا کہ بال گر رہے ہیں, اس کے چہرے پہ نشان پڑ رہے ہیں, دھبے پڑ رہے ہیں, اس کو ڈرونے خواب آ رہے ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, وسوسہ ہے, وہ پریشان ہے, بے برکتی ہے, لڑائی جھگڑے, بلا بیوی پوری کوشش کری, بندہ لڑی جا رہا ہے, بندہ پوری کوشش بیوی لڑی جا رہی ہے. یعنی کہ ایسے عوامل جن کا کوئی سر پیر نہیں بنتا, تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جادو ہے. اصل مسئلہ ہے جنات. صحیح. جو جادو کے میں کیسے گھستے ہیں, یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کی نالج کے لیے بہت بڑی حقیقت آج اشکار کرنے لگا ہوں. ان کو کلیئر ہو جائے گی. آپ کوئی بندہ دیکھیں گے یا سروس, ہر بندے کہیں گے کہ میری پھوپھی خواب میں آ کے جادو کرتی ہے, میری چاچی خواب میں کرتی ہے, میری پڑوسن کرتی ہے, میری فلاں 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 کرتا ہے. اب اصل بات کیا ہے, وہ پھوپھی, وہ چاچی, وہ چاچا, وہ ماما یہ جادو کرتا ہی نہیں. آپ کو خواب کیوں آ رہے ہیں؟ کوشچن. ٹھیک ہے, بندہ کہہ رہا ہے, بندی کہہ رہی ہے کہ میری چاچی جو ہے وہ میرے خواب میں آ کے جادو کر رہی ہے. چاچی میرے پاس آتی ہے, چاچی کہتی مجھے بچوں کی قسم اٹھوا لیں, کھانا کا بھی قسم اٹھوا لیں, اور جو جن پہ الزام ہوتا ہے وہ قرآن, قسم, داتا صاحب, غوث پاک اور وہ نا مکہ مدینہ جا کے قسمیں کھاتے کہ میں نے جادو نہیں کیا. کہتے تو جادو کیتا, مجھے خواب آ رہا ہے. کوشچن آپ کا یہ ہے, اس بندے کو ریپیٹڈلی خواب آتا ہے کہ
مجھے کھیر دے گئی, مجھے فروٹ دے گئی, مجھے کپڑے دے گئی, فلاں یہ کر گیا, یہ کر گیا. کرتا کون ہے یہاں پہ؟ وہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بڑی اویئرنیس آئے گی. جنات جب بھی انسانی آبادیوں میں آتے ہیں وہ آ کے پہلا اٹیک یہ کرتے ہیں ان کی لڑائی جھگڑے فساد کرائیں. صحیح. شیطان جو شیاطین کا ٹولہ صحیح. انسانی آبادیوں میں آ کے پہلے لگے اس میں یہ جب ان کی نشانیاں کیا بدل, لیکن یہاں ان کا آنا ضروری ہے. وہ آ کے خواب میں اسی کریکٹر کو دکھاتے ہیں جس پہ آپ کو شک ہے. اچھا, میں اس کا میکنزم اب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خیالات جو ہے یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں, اس کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا کوئی عامل ہے؟ جو جنات ہمیشہ آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں, آپ کے خیالات دماغ پہ اٹیک کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ پوڈ کاسٹ میں یہ سوال شاید کہیں کیا تھا کہ جنات کی کیا اتنی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کسی شخص کی زندگی میں داخل ہوں اور اس کا جینا جیرن کر دیں. اچھا کیا آپ نے سوال. حضرت انسان جب اس دھرتی پہ اس نے قدم رکھا اس سے ہزاروں سال پہلے جنات ایک بڑی مقدار میں یہاں پہ موجود تھے. کلیئر؟ ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ سے پیغام لیا تھا کہ ہم انسانوں سے پوشیدہ رہیں, صحیح, شیپ بدل لیں, ہماری عمریں لمبی ہوں. صحیح. اب آپ کسی گھر میں آ گئے, کسی گراؤنڈ میں چلے گئے, کسی پلاٹ پہ چلے گئے, کسی ایسی جگہ کوئی درخت کاٹ دیا. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو سب سے بڑی اویئرنیس دوں گا, جہاں درخت کاٹے جائیں گے وہاں پہ جنات کے اٹیک آپ پہ ہوں گے. آپ اسٹی نوٹ کر لیں. اگر پھلدار درخت ہیں, کوئی اور درخت ہے, جب کٹتے ہیں میرے پاس بے شمار, میں نے جب پوچھتا ہوں کہ کون سا پھل کا درخت کاٹا تھا, اکثر یہ وہاں پہ رہتے ہیں. یہ ان کو غصہ کیا چڑھتا ہے کہ انہوں نے ہمارا گھر برباد کیا, ہم نے ان کا برباد کر. ایک ہے خالی پلاٹ پڑا, یہ رہ رہے ہیں, تو یہ آ کے آپ نے گھر بنا لیا, ان کو غصہ ہے کہ کیوں جی ہمارے گھر پہ کیوں آ گئے. تیسرا بات ہے کہ آپ کسی جگہ پہ گئے, کسی فنکشن میں گئے, کسی پارک میں, کسی قبرستان میں, مختلف جگہ جن کے اور ویک ان کو چمٹ گئے, آ گئے. یا شیاطین کا وہ گروپ جو مسلمان شیاطین کبھی نہیں آتے, جو نارمل جنات کبھی نہیں آتے. ان جنات سے جب کمیونیکیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ جنات جو شر پسند ہیں, جیسے بدماش ٹولے انسانوں میں نہیں, انہوں چھیڑ, اور جہاں پہ فریکوینسی میچ کی وہاں ٹھک گئے جا کے. انسانی اب کسی کے درخت کاٹ دیا, کسی کے گھر میں یہ پہلے سے موجود ہیں, کسی پارک میں کوئی اور وجہ ہوگی, انہوں نے کسی وجہ سے ناراضی. یہ جنات کرتے کیا ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے بھی ایک چیز واضح کر دیں کہ اگر آپ نے ابھی مثال دی کہ درخت کٹتے ہیں اور پھلدار درخت ہیں, وہ اوبویسلی کسی کے لان میں ہوگا, گھر کے سامنے ہوگا, تو اب جنات کے لیے تو ایمیزون کے جنگل بھرے پڑے ہیں, درخت ہیں, وہاں جا کے رہ لیں. یہ کہتے ہیں ہم رہتے یہاں تھے, یہ ہم 500 سال سے 700 سے یہ ہمارا گھر ہے. اچھا, یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہیں. یہ ایسا تھا پہاڑی علاقوں میں کیوں جا رہے ہیں, ایسا تھا پہاڑی علاقوں میں شفٹ کیوں چلے گئے. میں مری میں تھا, آپ یاسر بھی حیران ہو جائے گا, روز 500 جنات ہی کیسا نہیں کرنے, کوئی لڑکی بیوش پڑی, کوئی لڑکا بیوش پڑا, فلاں. انسانی آبادیوں سے دور رہتے ہیں, پھر جہاں یہ ادھر رہتے زیادہ تر. وہ اولی بات ٹھیک, آگے ہم یہ بات کریں گے. یہ بابے جو کہتے ہیں گوشت لے کے آتے, گوشت جنگل بھرے پڑے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم یہاں رہتے تھے, یہ ہمارا ایریا تھا, تم کیوں آ گئے ہو. اچھا, یہ جب انسانی آبادیوں میں آتے ہیں, پہلے اس کو کلیئر کر لیں. اب چاچی کو, ماسی کو, مامی کو خواب نظر آ رہا ہے کہ فلاں بندہ میرے پہ جادو کر رہا ہے. صحیح. وہ بندہ نہیں کر رہا. پہلی بات یہاں میں یہ کلیئر کر دوں, جادو کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جی, یہ مشکل کام ہے. ہر بندہ جادو نہیں کر سکتا کہ منٹی جادو ہو گیا, منٹی جادو ہو گیا. جہاں کچھ بھی خالص نہیں ملتا تو خالص جادو بھی. اچھا, وہ خواب ان جنات نے جب دکھائے بار بار, کیوں دکھائے, میں کیوں دکھائے, کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا پچھلے 20 سال سے بول ہی نہیں رہے, پچھلے 10 سال شادی بیاہ ختم ہو گیا, وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے. ہمارا کام ہے خدا سے دور کرنا. جب یہ خدا سے دور ہوں گے, کسی نان مسلم کے پاس, کسی غیر شرعی عمل کے پاس جائیں گے, ان کی دنیا بھی برباد, ان کی آخرت بھی برباد. خواب دکھانے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اصل کریکٹر کچھ نہیں کر رہا. اصل کریکٹر کچھ نہیں کر رہا, وہ خواب آئی جا رہا ہے, فلانا بندہ جادو, فلانا بندہ جادو. تو جو خواب ہمیں آتے ہیں اس میں ریئل جادو ہوتا ہے, میں اس پہ انکار نہیں کر رہا, اس کی نشانیاں میں نے بتا دی ہیں. لیکن جو ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب آتا ہے کہ فلاں بندہ اس نے میرے پہ جادو کر رہی ہے. حیران کون بات ہوگی کہ میں ایک بندہ میرے پاس 80 سال کے بہت بڑے افسر آئے تھے, کہتے ہیں مجھے خواب پچھلے میری بھابھی میں نے لئی کھلی ہے. میں کیا ہوا ہے خواب میں, آپ جو رات کو بھی آئی تھی, میں پتہ کر رہا بھابھی کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے تھے. بے شمار کیسوں میں نے ایسے دیکھا, جب مریض دیکھے نا, جب کیس آتا ہے, پڑھا لکھا, مجھے پہلے دن سے تجسس تھا کہ اس کا اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے. وہ کھوجی میرے اندر گھس جاتا تھا. میں کہ بندہ مر گیا, خواب پھر بھی آئی جا رہا ہے. یہ بندہ جس پہ شک ہے, مامی, چاچی, پھوپھی, کوئی بھی ہے, وہ مر گئی, یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو جادوگر کیا بکواس کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد نا چڑیل کا روپ دھار گئی ہے.
اب وہ چڑیا بن کے نکلی. تو جنات انسانی آبادیوں میں افراتفری جھگڑا کرانے کے لیے یہ خواب دکھاتے ہیں. خواب کے ذریعے ہمارا معاشرہ تقسیم ہوتا ہے. بنگالی جادوگر کے پاس جاتا ہے تو دین دنیا خراب ہو جاتی ہے. اچھا علامات کی طرف چلتے ہیں. اچھا اب یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ کیسے پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. کون سی ظاہری علامات ایسی ہیں جیسے آپ نے نظر بد کی سے پہلے بتائیں کہ جس سے کوئی شخص یہ طے کر لے کہ اب معاملہ ذرا سیریس ہو گیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جادو کی علامات. جادو کی اگر اس کے بلا وجہ بال گر رہے ہیں, ایک اس کو خواب میں گوشت جانور کٹے ہوئے گندی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور خواب میں زنا گندی چیزیں نظر اس کو آ رہی ہیں, اور اس کے دل پہ جسم پہ مختلف نشان پڑ رہے ہیں بغیر میڈیکل ریزن کے نشان پڑتے ہیں. کئی نشان پڑ رہا ہے, نیل پڑ رہے ہیں, خواتین کی تھائز پہ نیل پڑتے ہیں, نشان پڑتے ہیں, بال گر رہے ہیں, اور بیزارگی, آوازاری, چڑا پن, لڑائی جھگڑا, اور ہر جائز کوشش جب ناکام ہو رہی ہو. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ ریکمینڈ کر دیں, کوئی ایسی پریکٹس ریکمینڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص ایسا محسوس کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ مانتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹیلنٹ کے بعد جادو کی پہلا کیا ہوگا تجزیہ کہ ٹیلنٹ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا. صحیح, صلاحیت کچھ اور ہے, بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا سمپل ایک بات ہے, آسان کام, وہی میں پہلے والی بات ہے, یا رقیبو یا حفیظو, اللہ میری حفاظت فرما, 3 تسمیہ. پھر جو سورہ یونس کی ہے صرف ایک آیت, اگر کوئی لمبی نہ کرنا چاہتے, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 فلما لقول جو آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جادوگروں کو جادو ہم نے واپس کر دیا. صرف ایک آیت 11 بار پانی پہ دم کر کے پئیں, پہلے دن ہی آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. ایک کام. دوسرا, سورہ بقرہ جس گھر میں لگائی جائے وہاں پہ جن جادو پٹونا نظر نہیں رہتی. آپ سورہ بقرہ نہیں لگا سکتے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ٹھیک ہے, وہ شروع کر دیں. اس سے بعد اس کے بعد جو سورۃ طٰہٰ ہے 67, 68, 69 جو ان کی آتے ہیں, آپ ساری آیتیں اگر چھوڑتے ہیں, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ یونس کی آیتیں نبی کرنی, اور پھر ہمارے گھروں میں عام دستیاب ہے منزل قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جن میں جادو ٹونا بیماریوں کی شفا ہے, وہ ہر جگہ مل جاتی ہے. وہ پانی پہ دم کر کے اگر آپ پیتے ہیں سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, تو پھر آپ, لیکن سب سے بڑا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز سے محفوظ رہیں, جسمانی بیماری بھی قریب نہ آئے, تو وہ یا رقیب و یا حفیظ اور یا حی و یا قیوم اگر آپ 3 تسبیحیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ ان سے محفوظ رہتے ہیں. اچھا اب آخر میں ہم چلیں اگر تو وہ جنات سے متعلق ہماری گفتگو تھوڑی ادھوری رہ گئی کہ جنات کا جو اٹیک ہے یہ کیوں آتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے اہم سوال جب نے اب کیا ہے کہ جنات انسانی آبادیوں میں آتے کیوں ہیں. جب بھی ہماری دنیا 2 چیزوں سے بنی, یہ ٹھوس دنیا ہے, یہاں پہ آپ حیران ہوں گے, جنات کے بلے بھی ہیں, جنات کے شیر بھی ہیں, جنات کے سانپ بھی ہیں, جنات کے گدے بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں. جس طرح یہ فزیکل ورلڈ میں ہر چیز موجود ہے, ایک ہے آسٹرل ورلڈ, اس طرح جسے کہتے ہیں, وہاں ان کی تخلیق کا مادہ اور ہے, وہاں پہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہاں سانپ بھی ہیں, جانور بھی, سب کچھ ہی ہیں. جب بھی آسٹرل ورلڈ کا ممبر میں لفظ بولوں گا, یعنی کہ نوری مخلوق جو ٹھوس نہیں ہے, انسانی آبادیوں میں آتا ہے, تو انسانی آبادیوں میں آنے کے بعد وہ اپنی اپیئرنس دیتا ہے کہ آئی ایم ہیئر, اپنے وہاں موجود ہونے کا اظہار. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کپڑے پھٹتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بعض کا ٹڈی بھی کاٹ جاتی ہے, بعض کا کپڑے پھٹتے ہیں. اور میرے پاس عورتیں آتی ہیں نا کہ شادی میں گئی, مجھے تنگ کرتی ہے چیز, میں چادریں لے کے ساتھ جاتی ہوں تو میرے سامنے ٹاٹا کپڑے پھٹنے شروع ہوتے ہیں. پھر تو ہم اس کو نہیں نفسیات پر لے کے جائیں گے. یہ بچے اور شادی پہ گئی ہے اور اس کو پتا کہ جب یہ بنی سے ہو رہی تو اس کو کپڑے پھٹ جانے ہیں اس کے سارے, یا اس کے جسم پہ نیل پڑ جانے, کٹ لگ جانے. 60-70% بچیاں خود بھی کٹ لگاتی ہیں. خیر میرے کو بڑے کیس آتے ہیں جو انگزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن میں آ کے نا پتہ نہیں کیا نفسیات, میں اس پہ اسٹڈی کروں گا, کس دن آپ بھی کیجیے گا کہ آخر عورت اپنی ناسی کیوں کاٹتی ہے. یا ایک اور سوال میں اکثر میں اس پہ ورک کر رہا ہوں کہ آخر عورت کو چھپکلی نظر کیوں آتی ہے. یہ آپ بھی سوچیے گا اس پہ. بندہ کبھی نہیں نس کاٹتا, دیکھیں نا, بالکل جب بھی کاٹے گی, اور یہ بچی ہوگی 14 سے 20 سال کے درمیان, جب بلوغت کا انگڑائی لیتا ہے طوفان اس کے اندر, اس کو ہدایت اتاری ہوتا ہے. سوال ہم کریں کہ جب بھی جنات انسانی آبادیوں میں آتے ہیں, وہ آ کے 4-5 طریقوں سے اپنی پیرنس دیتے ہیں. پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ آپ کے گھر میں نہ آ کے وہ جو چیزیں نا دائیں بائیں کریں گے, ایسے چیز پہ ہی غائب ہوگی, پیسے تالوں کے اندر چابیاں بدلی جا رہی, پیسے غائب ہو گئے. دوسرا کام, گھر کے کسی خاص حصے میں نا بدبو آنی شروع ہو جائے گی. تیسرا کام, گھر کے جگہوں پہ نا دیوار پہ خون کے چٹے, گوشت کے ٹکڑے پھینکنے شروع کر دیے. تیسرا, قبرستان کی مٹی, کچھ ایریاز ایسے وہاں بھاری پن کا احساس. اس سے آگے پھر کیا کرتے کہ اپنی پیرنس اے گزر گیا, اے گزر گیا, اے گزر گیا, گزر گیا کرتے کیوں ہیں. انسانی آبادیوں میں آ گئے. صحیح. انسان جنات میں پھر پہلے کئی دفعہ بول چکا ہوں, 4 وہ سوراخ ہیں جن سے گزر کے جنات انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں. 4 سوراخ, جس سے 4 ایسے سوراخ, ٹھیک ہے, جن کو یوز کر کے کوئی بھی جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا کیا, وہ جب آئے گا نا وہ وسوسہ پیدا کرے گا.
اوکے. خوف پیدا کرے گا, وسوسہ پیدا کرے گا, آپ کے خوف پیدا کر دیا, وسوسہ پیدا کر دیا, آپ کا کیمیکل کے سسٹم کو ڈسٹرب ہو گیا نا. چوتھا, آپ کی سیفٹی شیلڈ توڑ کے آپ کے اندر گھسے. اگر کوئی بندہ خوف زدہ نہیں ہوتا, دنیا کا کوئی جن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ وسوسے کا شکار نہیں ہوتا, ان کا کام ہے وسوسہ. قرآن پاک سورہ فلق سورہ ناس کیا ہے وسوسہ, وہی آتے ہیں نا. وسوسہ یہ وہ 4 سوراخ ہے. وسوسہ ہے, خوف ہے, پھر کیمیکل خراب کرنے ہیں, پھر سیفٹی شیلڈ جسے اور کہتے ہیں اس کو توڑ کے انسانی جسم میں گھس جاتے ہیں. وہ آ کے نا مختلف حرکتیں کر کے انسانوں کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پیسے گئے, مٹی گیا, چیز ہوگی, ادھر ہوگی, کوئی رات اچانک دروازے بند ہو گئے, دروازے کھل گیا. میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں کہ سوئے ہوئے پکھے چلنے شروع ہو گئے, سوئے ہوئے ایک دم گھروں میں آگ لگنا تو عام بات ہے. اچھا. ماچس کی تیل ہی نہیں رکھتے لوگ گھر میں, جہاں جنات انتہائی شدید اٹیک کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماچس کی تیل ہی نہیں. ماچس کی تیل ہم پڑوس سے لاتے ہیں, پھر واپس دے آتے ہیں. آگ لگنی شروع ہوگی, پانی کے چھٹے پڑنے شروع ہو گئے. بعض گھروں میں ہنڈیا کے اندر سے غلاظت نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا. یہ ان کی اپیرنس کے, ان کی موجودگی کے شدید ترین اٹیک ہے, جس میں جو سب سے کمزور ہوتا ہے. پھر یہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں, ہر بندے کے اندر نہیں داخل ہونے کے بعد اس کے سسٹم کو کیپچر کر کے پھر یہ بات چیت کرتے ہیں. کس سے؟ انسانوں سے. اچھا. کئی جگہوں آپ دیکھا ہوگا بندہ اندر بہت کم, جب انتہائی کمزور بندہ ہے جس کا سیفٹی سسٹم اور سسٹم بہت کمزور ہو گیا, اس کے اندر گھس گئے, تو وہ گھسنے کے بعد کہیں گے السلام علیکم, میں تھے آ گیا. اپنی ڈیمانڈ, اپنی شرح, یہ 100 میں سے 10 قسم ہوتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ایسی یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے, یہ ہماری شرط ہے, یہ ہماری غصہ ہے, یہ ہماری نفرت ہے, یہ چیزیں ختم کر دیں, پھر ہمیں اپنی حرکتیں چھوڑ دیں گے. نہیں تو ایک گھر چھڑ دو, بلڈنگ پوائنٹ چھڑ دو, ان کی شادی نہیں ہونے دینی, یہ نہیں کرو, وہ لمبا ہمارا شادی کیوں نہیں ہونے دینی. وہ آ کے اپنی نا موجودگی دیتے ہیں. موجودگی دینے کے بعد اس میں گھستے ہیں. گھسنے کے بعد پھر نا ان کی ٹارگیٹ کئی ہوتے ہیں, گھر چھوڑ دیں, اے کام نہ کرو, او نہ کرو, اے بدتمیزی کر رہے ہو, اے نہ کرو, یہ نہ کرو. لیکن یہ ہوتے ہیں بہت کم. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ نظر ہوگی, جادو جنات ہو گیا, یہ سارے کے سارے جو میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, دوست ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ان میں سے 80% ڈپریشن, انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. جب ان کا سیروٹونن کیمیکل بند ہوتا ہے, پہلا کام نیگیٹو تھاٹس. صحیح. پہلا کام یا صرف نیگیٹو تھاٹ. ٹھیک ہے. جب سیروٹونن کم ہوگا, ڈوپامن نہیں بنے گا, کورٹیسول کا لیول خراب ہوگا, نیگیٹو تھاٹس, انجانا خوف. انجانا خوف ان کو جب ہوگا نا, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. اور جب میں ان سب کو, ان میں سے جو اصل تو دوسری, جب ان کو میں ایشوا گندا دیتا ہوں, یہاں پہ ایک ٹوٹکا دیتا ہوں ہربل. کوئی بھی بندہ جس کو سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ میرے اندر نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, مجھے ایلوژن آتی ہے, میرے پٹھے کمزور ہے, نیند نہیں آتی, ہربل دوائی ہے, پورا امریکہ انگلینڈ پاگل ہوا ہوا اس میں. پاکستان میں عام ہر اسٹور سے ملتی, صرف 500 روپے کی لینی ہے آپ نے. ایشوا گندا اسگند نگوری. ٹھیک ہے. ایشوا گندا اسگند نگوری. نیٹ پہ جائیں گے, چیخے مارے گا نیٹ. ایشوا گندا انڈیا $6 ارب کے 10 ارب ڈالر دنیا میں بیچ رہا ہے. اس کا کام ہے کہ آپ کا سیروٹونن کیمیکل, آپ کا ڈوپامن کیمیکل, آپ کا جو کورٹیسول, اس کو ٹھیک کرنا, پٹھے ٹھیک کرنا, نیند آپ کی ٹھیک کرنا. جو بندہ نیند پیسفل لے گا اس کو اسٹریس انگزائٹی نہیں ہوگی. وہ سارے لیں پنساری سے لینے کے بعد وہ جناب اس کے آدھا چمچہ ناشتے میں لیں, پٹھے بھی ٹھیک, اعصاب بھی ٹھیک, نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گی, ڈپریشن انگزائٹی نہیں ہوگی. اچھا, یہ تو چلیے آپ یہ بتا رہے ہیں نا کہ اگر اس کے اندر کوئی دوا لے لے گا تو وہ مریض جو نفس کا شکار ہے, لیکن اب ایک شخص ایلوژن کا شکار نہیں ہے, وہ ثابت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اس کو کسی جنات کے حصار میں ہے, وہ اس کے لیے کیا کرنا ہے پھر؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کہا. یہی میرے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے, جب بھی جاؤں میں کسی کو ایسی چیز بتاؤں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. عاملین حضرات کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. میں اپنی کتاب کی تشہیر نہیں کرتا. میری کتاب چھپی ہوئی ہے, 800-900 ہزار روپے کی ملتی ہے, سنگ میل پبلیکیشن چھاپی ہے. چیپٹر کے چیپٹر بھرے ہوئے, اور سب کو اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ضرورت نہیں کسی بابے کے پاس کڑھائیاں ہیں, صدقے ہیں, لوٹ مار آپ نہیں ہے. جو میں بتاؤں گا نا, اس میں چاروں چیزیں کور ہوں گی. نظر بد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, جادو وہ ختم ہوگا, اور جنات وہ ختم ہو جائے گی. جو فارمولا میں بتاؤں گا, یہ سمپل سادہ فارمولا ہے. آپ کو کلیئر ہو گیا آپ کا گھر ہانٹڈ ہے, آپ کو کلیئر ہو گیا یہ شخص ہانٹڈ ہے, آپ کو کلیئر ہو گیا یہ بندہ یا بچہ یا بچی یا بزنس یا گاڑی یا کار یا ہانٹڈ ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سورہ بقرہ آپ نے روزانہ ایک بار کیسٹ CD تلاوت پورا مہینہ چلانی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہیں گے یہ لمبی ہم نہیں کر سکتی, آسانی میں ہم نے رسا دینا ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. ٹھیک ہے. یہ کریں. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ آقا کریم دیتے تھے, دھونی دیتے تھے, ہرمل اور گوگل. میں 4-5 فارم جو آپ کے لیے پاسبل کر رہے ہیں, وہ 5-5 تولہ لیں, 7 پڑیاں بنائیں, روزانہ گھر میں دھونی دیں, گھر نوست سے پاک ہو جاتا ہے. اور یا عرق گلاب لیں, اس پہ سورہ یونس اور سورہ طہ صرف ایک بار پڑھیں, گھر کے دروازوں کے اندر بار سپرے کریں, نظر پاک ہوگی. اب جو انسانی جسم قابو آئے ہوئے ہیں, یہ آپ نے بڑی تیزی سے بتا دیا, وہ بہرحال چلے آسانی سے پھر بولتا ہوں میں. سورہ یونس اور سورہ طہ اگر عرق گلاب پہ دم کر کے گھر کے دروازوں کے اندر بار سپرے کر دیں, گھر پاک ہو جاتا ہے. ہرمل گوگل کی دھونی دیں, اس سے پاک ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ کی
कैसेट CD तिलावत लगाएं, उससे पाक हो जाता है। बाबाद घर में अजानें दें मगरिब के वक्त कोनों में, उससे पाक हो जाता है। किसी जगह खड़े होकर 11 दफ़ा सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ के सामने, 11 दफ़ा बाएं, 11 दफ़ा बाएं, 11 दफ़ा पीछे पढ़ के फूंक मारें, उससे घर साफ हो जाता है। अच्छा, अगर वैसे आप इंसानी जिस्म सबसे अहम है, हाँ जी, इंसानी जिस्म माउंटेड है, उसके अंदर शैतानी कुव्वतें घुसी हुई हैं, ठीक है, उनको कैसे दूर करना है जी। 2 काम, एक बोतल पानी लेनी है, उस पर सूरह तारक 101 बार, ठीक है, सूरह शम्स 41 बार, और जिन्नात जिससे जलते हैं पूरी कायनात के, कोई बंदा कहीं बैठा उसको मैं तोहफा दे रहा हूँ, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद। कोई बेहोश बंदा पड़ा ना, जिन्न उसके अंदर बोल रहा है, जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाग जाएगा बंदा, का मैं ठीक होगा, उससे जलते हैं। आफा सिब तो मिन्ना मखलकना को, ये हमारी जो मंजिल की आयात में भी शामिल है। सूरह जिन्नात, मैंने जो पहले हमने कहते नजर बाद और जादू में कुछ और थी, अब जिन्नात का जो स्पेशल केस आ गया है। जी जी। सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स उन औरतों को कवर करती है जिनको खवातीन अठाह की बीमारी होती है, उसमें भी जिन्नात आते हैं। लंबा प्रोजेक्ट है जिसमें 99 पढ़ते हैं, बच्चे भी ज़ाया होते हैं, बच्चे मरते हैं, वो भी कवर उसमें हो जाएगा। ठीक है। और सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद, ठीक है, 11 बार पढ़ ली। और जोरदार करने के लिए सूरह यूनुस की जो आयत मैं आपको रिकमेंड करूंगा 81-11 बार, बस एक दफ़ा पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना, सही, सिर्फ एक बार याद पढ़ना है। इस पानी को 1 महीना सुबह दोपहर शाम पीते रहना, इसमें पानी मिक्स करते रहना। अच्छा, अब ये आपने जो चीज़ें बताई हैं, यकीनन इससे लोगों को शिफा मिलेगी, लेकिन क्या ये एक दफ़ा करने से अगर किसी शख्स को सेहत मिल जाती है, मतलब शिफा याब हो जाता है, तो दोबारा ना हो, उसके लिए फिर क्या है? ये सबसे अहम सवाल आपने किया। हमारे पास ये होता है कि जो इस दलदल में फंस गया ना एक दफ़ा, वो 20 साल 30 साल उसने बाबों की सेंचुरी पूरी कर ली, उसका इलाज नहीं हुआ। एक से बाबा दूजा, दूजे से तीजा। यहाँ पे अपने देखने वाला को ये बनते आपके प्रोग्राम के साथ के लिए ये होगा, सहूलत हो जाएगी कि बार बार जादू क्यों होता है, बार बार नज़र क्यों होती है, बार बार जिन्नात क्यों अटैक करते हैं। जब तक आपकी रूह, आपकी सोल, आपका जिस्म, आपका जो औरा मजबूत नहीं होगा, ये बार बार आपको तंग करेंगे। अच्छा, फिर ये औरा और रूह जो है ये मजबूत, आपने 2-3 दफ़ा क्योंकि जिक्र किया, तो मैं ये चाहूँगा फिर आप बताएं कि औरा को कैसे मजबूत किया जा सकता है। मेरे कमरे में 100 औरतें बैठी थी, एक बंदी के अंदर ना औरत जिन हाजिर हो गया। अब जब जिन हाजिर होता मैं नहीं मान लेते जिन आ गया, वो नफसियाती भी हो सकती है, मैं कह साबित करो तुम हो। जब भी कभी जिंदगी में मेरे देखने वाले जो वो स्टूडेंट जो रूहानियत के तालिब इल्म है, वो उनके सामने पेशेंट आ गया, जिन आ गया, तो जिन ऐसे नहीं मानना, उसकी बातों पे नहीं मानना, उसे कहो पक्का उल्टा चलाओ, लाइटें बंद करो, दरवाज़ा हाथ लगाए बगैर बंद करो। साबित हो गया ना, सही, पक्का उल्टा चलना शुरू हो गया, लाइटें बंद होना शुरू हो गई, या चीज़ शिफ्ट करो, या कुछ चीज़ उठा के वहाँ रख दो इंसानी हाथ के बगैर, या फिर हम कहते हैं कि आपने कोई फूल फेंक दो, यहाँ कोई फ्रूट फेंक दो, ये तय हो गया कि यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं। अब फिर आपने साबित करना कि ये चीज़ आ गई है। अब होता क्या कि एक दफ़ा 170-80 औरतें बैठी, एक औरत के अंदर जिन्न आ गया। मैं कहा तू जो भी है ना, मैं गपशप लगाता हूँ, पहले तो मैं इनको लिफ्ट नहीं कराता, वो परेशान होता कि मेरी इतनी बेतौकीरी हो रही है। मैं आ गया जी, मैं कहा तू बह ना की हो गया, आकर मैं 2 बंदे मिलना, फिर तेरे नाल गल कर लेना। वो देखने वाले भी हैरान होते हैं कि मैं इनको इंपॉर्टेंस ना दें। आ गया जी, आने के बाद उसने साबित कर दिया कि मैं उस दुनिया से आ गया हूँ, मैंने यहाँ अपनी अपीयरेंस दे दी है। मैंने उस औरत से कहा, मैं उस बंदे से कहा, मैं कहा तुम यहाँ पे जो बाकी 70-80 औरतें कितनों के अंदर घुस सकती हो? अच्छा, इतनी औरतें बैठी हैं, आस्थाना भरा हुआ है। कहती सिर्फ 2 के अंदर। मैं क्यों? कहती बाकी सारे जो उनके अंदर ऐसा नूर और रोशनी है, मैं जैसे करीब जाऊंगा या जाऊंगी मैं जल जाऊंगी। ये 2 औरतों का औरा कमज़ोर है, उनको जो मैंने डायग्नोज किया, उनके कपड़े भी फट रहे थे, सब कुछ हो रहा था। औरा क्या है? अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया ना, तो हमारे दाएं में एक शील्ड रखी है, उसे नूर की शील्ड या रूह की शील्ड कहते हैं। वो जितनी ताकतवर है उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ऐसे मरीज जो बीमार हैं, या रकीबो या हफीज़ो 1300 बार अगर 41 दिन पढ़ लें, या रकीबो या हफीज़ो, ठीक है, आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़ लें, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ लें, और सूरह मोमिन की आखिरी आयतें पढ़ लें, तो उनका औरा इतना मजबूत होता है। और फिर मैं कहता हूँ अल्लाह के नाम में 4-5 महीने सिर्फ 3 तस्बीह या रकीबो या हाफिज़ों की पढ़ लें। ऐसे मरीज़ फिर मेरे पास दोबारा नहीं आए। जब तक आपने तहारत नहीं अपनानी, जब आपने ज़िक्र अस्कार नहीं अपनाने, जब आपने वाशरूम जाने की दुआ, वाशरूम जाने की दुआ, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं ढालना। और मेरा जो मुजरब है, या रकीबो या हाफिज़ो या ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या आयतुल कुर्सी या सूरह बकरा की आते हैं, जब आप 1.5-2 महीने मामूल बना लें डेली का, तो आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी आ जाती है जिसको देख के ये भाग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भट्टी साहब। आज का जो मौजू है ये बड़े अरसे से मैं चाह रहा था कि हम कवर करें और किसी राइट गेस्ट के साथ करें। या सिर्फ मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट दूंगा, जहां भी केस है तो फौरी तौर पे पहले उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जरूर देखें, उसको गलत मलत ना करें।
ہم نے وہ نشانیاں بتا دی, علامہ بتا دی. اکثر لوگ 90% ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس والے اس میں گھسے ہوتے ہیں. وہ اپنا پراپر علاج کروائیں, اشواگندھا بتا دی کھائیں, رزلٹ نہ آئے تو پھر بات کریں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.